نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ہمارے گھروں کے اندر ایک ایسا گناہ تقریباً موجود ہے جو ایسا گناہ ہے جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس گناہ کے اندر تقریباً ہر گھر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ میرے دوستو، ہر گھر کے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اتنا خطرناک گناہ جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ کون سا گناہ ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ یہ دونوں ایک زمانے کے امام ہیں، بہت بڑے محدث اور امام ہیں دونوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو چاروں اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بتائیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسے آدمی ہیں؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ جواب ذرا سننا، غور سے پورا جواب سننا ہے۔ کہنے لگے وہ بہت بڑے بخیل ہیں۔ اب یہ بات اس نے سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بخیل ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ بخیل ایسے ہیں کہ ساری نیکییں اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کہے بھی تو وہ اس کا جواب نہیں اس کو دیتے، تو غیبت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ فرمایا غیبت اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، فرمایا کہ تم بتاؤ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہری بات ہے کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب غیبت ہے کیا؟ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غیبت سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے اندر وہ برائی ہو، وہ عیب ہو، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کے اس عیب اور برائی کو بیان کرنا، اس کا نام غیبت ہے۔ غور سے سننا، جو مسلمان کے اندر برائی اور عیب ہے، اس عیب کو کسی دوسری جگہ پہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے میرے دوستو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ عیب اور برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اگر بیان کی جائے، فرمایا یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح تہجد گزار بھی ہیں میرے دوستو، لیکن غیبت کر رہا ہے، مرد بھی کر رہا ہے۔ عورتوں کے اندر تو یہ بیماری بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہی ہوتی ہیں فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ اور ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے، ہمارے گھروں کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ ہیں۔ اب میرے دوستو، ماں جو ہے اپنے بیٹے کو پھوپھی کے گھر نہیں جانے دے رہی، کیوں کہ میرے بیٹے کو کچھ کھلانا دے۔ اور اگر ماموں کے گھر سے، رشتہ داروں کے گھر سے کوئی چیز آ جائے نا تو بیوی اپنے خاوند کو کھانے نہیں دے رہی کہ کہیں انہوں نے اس کے اوپر پڑھ کے کوئی پھونک نہ مار دی ہو۔ تو یہ ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک تو بدگمانی سے بچنا ہے اور دوسرے نمبر پہ غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، دو صحابہ کرام آگے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور ساتھ ان کی ازواج میں سے کوئی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا دیکھو یہ میرے ساتھ میری بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب یہ بات سنی نا صحابہ نے، کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا یہ
कैसे हो सकता है हम आपके बारे में भी बदगुमानी करें, आपके बारे में भी इस तरह की सोच सोचें। मेरे नबी ने बड़ी अजीब बात कही, फरमाया देखो शैतान हर आदमी के पीछे लगा हुआ है, वो किसी के बारे में भी किसी को बदगुमान कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बतलाया ये मेरे साथ मेरी बीवी जा रही है। तो मेरे दोस्तों अब आप अंदाजा लगाएं कि किसी को कुछ करते हुए देखा, कोई भी वो काम कर रहा है, मेरे दोस्तों हम फौरन उसके ऊपर बदगुमानी करनी शुरू कर देते हैं। तो अपने घरों को गीबत वाले गुनाह से बचाएं, अपनी औरतों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। यह इतना खतरनाक गुनाह है मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्तों जादू से भी ज्यादा खतरनाक है। इस गुनाह की वजह से आपके घर से बरकतें छिन जाएंगी, आपके घर से अमन खत्म हो जाएगा, आपके घर का सुकून बर्बाद कर सकता है ये गुनाह मेरे दोस्तों। ये बदगुमानी और गीबत की वजह से घर के अंदर रिश्ते टूट जाते हैं मेरे दोस्तों, रिश्तों में दरार आ जाती है, तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं। इसलिए इस गुनाह से आपने बचना है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।